اگست 1947 جب ہندوستان کے لوگوں نے 200 سالہ انگریزی غلامی کا طوق اتار پھینکا اور دو نئے ملک معرض وجود میں آئے، ایک کا نام بھارت رکھا گیا جبکہ دوسرے کا پاکستان۔ لیکن اس آزادی کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے لوگوں کو کچھ ایسے کاری زخم ملے جن کا درد آج کئی نسلیں گزر جانے کے باوجود بھی محسوس ہوتا ہے۔ تقسیم کیے جانے کے بعد دونوں اطراف میں مذہبی بنیادوں پر فسادات اتنے بڑے پیمانے پر شروع ہو گئے تھے کہ جن پر قابو پانا پولیس اور فوج کے بھی بس کی بات نہ تھی۔ ان حالات میں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں۔ ایسے ہندو جو کئی نسلوں سے ان علاقوں میں رہ رہے تھے، جو پاکستان کا حصہ بن گئے، انہیں راتوں رات اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھارت جانا پڑا، جبکہ لاکھوں مسلمانوں کو سرحد پار کر کے پاکستان ہجرت کرنا پڑی۔ دنیا کی تاریخ میں تقسیم ہند کی ہجرت کو سب سے بڑی ہجرت کا نام دیا جاتا ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 1,20,00,000 افراد نے ہجرت کی۔ اس دوران پرتشدد واقعات میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جن میں 15 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہجرت کے دوران 50,000 خواتین اغوا ہوئیں، تقریباً ہزاروں شیرخوار بچوں کو تلواروں سے قتل کیا گیا اور ہزاروں خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام انسانیت سوز واقعات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہندوستان کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ صرف یہ فسادات ہی نہیں بلکہ کئی ایسے مسائل جو آج تک دونوں ممالک یعنی انڈیا اور پاکستان کے درمیان چپکلش کا سبب ہیں، اسی درندہ صفت انسان کی مرہون منت ہیں، جن میں مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے۔ کشمیر کی سرزمین آج تک اپنے لاتعداد جوانوں کی قربانی دے کر بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دہکائے ہوئے انگاروں کو نہ بجھا سکی ہے۔ بر صغیر کی آزادی کے موقع پر فسادات اور قتل و غارت گری کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں امن و امان کا ذمہ دار تھا۔ بنیادی طور پر یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ اقتدار کی منتقلی پرامن طور پر مکمل ہو۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے برعکس اس نے غیر معمولی بلکہ مجرمانہ عجلت سے کام لیا۔ برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے بر صغیر کی آزادی کی تاریخ جون 1948 مقرر کی تھی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان میں وائسرائے کا عہدہ سنبھالنے کے 2 ماہ بعد ہی جون 1947 میں اقتدار ہندوستان اور پاکستان کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے ان فیصلوں کے پیچھے وہ ذاتی عناد تھا جو اسے قائد اعظم محمد علی جناح سے تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن دراصل آزادی ہند کے بعد دونوں ممالک کا مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتا تھا، جبکہ قائد اعظم ایسا کرنے کے حق میں نہ تھے۔ چنانچہ انتقام کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے حیرت انگیز طور پر کئی مسلم اکثریت والے علاقے بھارت میں شامل کر دیے۔ ریاست جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن کو بھی بھارتی تسلط میں دے دیا گیا، جبکہ دوسری طرف انڈیا سے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی خاطر اس شخص یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انتہائی بےغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیگم ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کو استعمال کیا۔ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے معاشقے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ وہ دن دہاڑے سب کے سامنے اپنے محبوب نہرو کے ساتھ تیراکی کا لطف اٹھایا کرتی، جبکہ نہرو چھپ چھپ کر آدھی رات کو ایڈوینا سے ملنے جایا کرتا، جب یہ دونوں وائسرائے لاج کے سوئمنگ پول میں تیراکی کے مزے لیتے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پول کے کنارے مزے سے بیٹھ کر اپنی بیوی کو ایک غیر مرد یعنی پنڈت نہرو کے ساتھ تیراکی کرتے دیکھتا اور محظوظ ہوتا۔ جب پنڈت جواہر لال نہرو اور ایڈوینا لندن میں ایک ساتھ راتیں گزارا کرتے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن خاموشی اختیار کرتے ہوئے انہیں تنہا چھوڑ دیا کرتا۔ نہرو ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن ان کا کردار کیا تھا؟ امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے پنڈت نہرو کے دورہ امریکہ کو بدترین سیاسی دورہ قرار دیا، کیونکہ اس تمام دورے میں پنڈت نہرو امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی کو چھونے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال پنڈت نہرو اور ایڈوینا ماؤنٹ بیٹن کے تعلقات پر کئی کتابیں مارکیٹس اور انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔
یہ ناجائز تعلقات دونوں ہی فریقین کے لیے مفید اور منافع بخش ثابت ہوئے۔ پنڈت نہرو کی ایما پر کشمیر کو پاکستان میں شامل نہ ہونے دیا گیا، جبکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پنڈت نہرو کو اپنی بیوی کی اداؤں میں ایسا پھانسا کہ وہ تقسیم ہندوستان کے بعد انڈیا کا پہلا گورنر جنرل بنا۔ اس کے علاوہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اس بٹواری کے بعد بھی برطانوی مفادات کو اس حد تک کامیابی سے ہمکنار کیا کہ بدلے میں اسے حکومت برطانیہ کی جانب سے فرسٹ سی لارڈ کا عہدہ عنایت کیا گیا، لیکن اس درندہ صفت شخص نے برطانیہ میں رہ کر بھی اپنے ہی وزیر اعظم ہیرالڈ ولسن کا تختہ الٹنے کی سازش کی، جو انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے ناکام ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن کی زندگی کا خاتمہ اگست 1979 میں ہوا، جب اس کی کشتی کو بم سے اڑا دیا گیا۔ کاش اس کا یہ خونی انجام تقسیم ہند سے پہلے رونما ہو جاتا تو لاکھوں ہندوستانیوں کی جانیں اس طرح ضائع نہ ہوتیں۔